اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم چھٹا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور پارہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے، امام مسلم نے اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں آپ سے پوچھوں آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک سے قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ صحابہ نے جواب دیا، ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس بات پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کی، یعنی اللہ کا ذکر اور اللہ کے لیے شکر، اور اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوا رہا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ یعنی اگر واقعی تم صرف اللہ کی خاطر آئے ہو، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، وہ احسان جو اللہ نے میرے اوپر اور آپ کے اوپر کیا ہے اس احسان کا تذکرہ کرنے، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے اگر واقعی خالص یہی نیتیں ہیں تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں میرے اور آپ کے اوپر فخر فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ، ہم سب ایک ہی کام کر رہے ہیں، سبھی قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کام ایک ہی ہوتا ہے، اجر بعض اوقات کوئی زیادہ لے جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اخلاص اور نیکی میں سبقت اجر میں بہت بڑا فرق ڈال دیتی ہے۔ یعنی جس کا جتنا اخلاص ہے اور جو جتنا اس کے لیے آپ کہہ لیجیے جلدی کرتا ہے، نیکی میں سبقت کرتا ہے، وہ اجر میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں اپنے پارے کو۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے۔ بالکل پارے کا جو اینڈ تھا وہاں بات ہو رہی تھی شکر کی، نہیں سوری بالکل تھا، جب پارے کا پچھلا اینڈ تھا تو وہاں پر بات ہو رہی تھی شکر کی، اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر شکوہ کرنا ہوگا تو کیسے کرنا ہے۔ اور پیچھے منافقین کا تذکرہ تھا، اور منافقین کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ لڑنے پہ آتے ہیں تو بدگوئی پر اتر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ یوں دیکھیے کہ منافقین کی علامتیں تو بتائی جا رہی ہیں لیکن منافقین کے نام نہیں بتائے جا رہے، اور یہی انداز ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کی برائی پر اظہار ناراضگی کرنا چاہتے تو کیسے فرمایا کرتے تھے، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرنے لگے، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ سن لیتے تھے اور جس کا معاملہ ہوتا تھا اسے پتہ چل جاتا تھا کہ میرے اندر یہ خرابی ہے تو مجھے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نام لے کر کسی کو اس کی کسی برائی پر ٹوکنے کی بجائے اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو یہ زیادہ حکمت کے قریب طریقہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو زبان کا غلط استعمال پسند نہیں ہے۔ جیسے گھر میں آپ کچن میں چھری استعمال کرتے ہیں، چھری ذات خود بری چیز نہیں ہے لیکن کسی چیز کا برا استعمال اس کو برا بنا دیتا ہے، تو زبان کا غلط استعمال اللہ کو پسند نہیں۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کی وسعت میں مقید رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔
یہ 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر کون سی ہے؟ اپنی زبان پر قابو پانا، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، اور دوسری چیز یہ کہ خواہ مخواہ مٹر گشت نہ کرتے پھرو۔ ضرورت سے ظاہر ہے مردوں کو تو خاص طور پر کمانے کے لیے نکلنا ہے، یا خواتین بھی ضرورت کے تحت نکل سکتی ہیں، لیکن انہیں گھر میں جیسے ہی کام مکمل ہو جائے فوراً گھر واپس۔ تو اپنے آپ کو گھر میں رہنا، گھر میں اپنے آپ کو رکھنا، یہ بہت سارے فتنوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو، یہ 3 چیزیں نجات کے لیے ضروری ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی، بلا اختیار بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ بدگوئی کرنا، زبان درازی کرنا، تکبر کرنا، یہ چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیں گی قیامت کے دن۔ تو اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ ہماری گفتگو میں عام طور پر یہ باتیں، فلاں گھر کا یہ مسئلہ ہے، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، تو اس طرح کی باتیں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے عیب کو اچھالنا، کسی کے اسکینڈل کو اچھالنا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ جتنی ہم اس طرح کی باتیں کریں گے برائیوں کی، تو برائیاں اس سے پھیلیں گی، اس سے گندگی پھیلے گی، اس سے تعفن پھیلے گا، اور جتنا گناہوں کو چھپائیں گے، اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، الا یہ کہ جہاں ضرورت ہو اصلاح کی تو نیکی کے راستے کھلیں گے۔ برائیوں کا اشتہار نہ لگائیں، میں اور آپ برائیوں کا اشتہار نہ لگائیں، اور نہ ہی برائیوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اور جو زبان کی حفاظت ہے نا، یہ دراصل نیکی کے سرمایے کی حفاظت ہے۔ ہم بڑی محنت سے نیکیاں کرتے ہیں، ویسے ہی بڑی مشکل سے کرتے ہیں، اور اتنی محنت سے کی جانے والی نیکیاں، روزے اور حج اور عمرے، اور آپ کا سارا دن بھوکا پیاسا رہنا، اور آپ کا گھر کے کاموں کو مینج کر کے قرآن پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے جمع ہونا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اتنی محنت سے کی جانے والی نیکیاں زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے برباد نہ کر دیں۔ میں اور آپ تو یہ بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا مظلوم ہونے کی صورت میں گرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی کے لیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صرف بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ اس کا جواب دے سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی کیا پسندیدہ ہے کہ تم پھر بھی خیر کا معاملہ کرو، درگزر کا معاملہ کرو، زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے۔ ایک آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا، اس نے اذیت دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ اس نے پھر دوسری بار اذیت دی، ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر خاموش رہے۔ اس نے پھر تیسری بار اذیت دی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے بدلے میں کچھ کہہ دیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے بدلہ لے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا تھا جو اس آدمی کو اس کے کہنے پر جھٹلا رہا تھا، اور جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا، اور جب شیطان آ گیا تو میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر میں اور آپ کسی کی زیادتی کا جواب نہیں دے رہے تو اللہ خاموشی سے سن رہا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ آپ کی طرف سے، میری طرف سے جواب دے رہے ہیں، اور اگر ہم بدگوئی پر اتر آئیں گے، شکوہ کرنے لگ جائیں گے، تو یقیناً وہاں پر شیطان کی در اندازی شروع ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان آ گیا تو میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو کسی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، اس کے لیے بد دعائیں کرنا، اس کے عیب جگہ جگہ بیان کرتے رہنا، یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی،
اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا. تو میں اور آپ تو بہت ہی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری خطاؤں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے. اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لے. تو اگر رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں قیامت کے دن تو اس دنیا میں کسی کے عیب کو اگر دیکھا ہے یا پتہ چلا ہے پردہ ڈال دیجیے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ مظلوم کو اس لیے بری بات کے اظہار کے لیے رخصت دے دی کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ تلوار کی طرف یا ہاتھ سے دبوچنے کی طرف چھلانگ نہ لگائے. یعنی اس کے اس پریشر کو جو ابال ہے اس کا ابال جو ہے وہ اس طرح سے کم ہو جائے گا اور وہ کوئی اس طرح کی زیادتی اور نقصان نہ پہنچا بیٹھے. ایک آدمی اٹھتے بیٹھتے یزید کو لعنت کرتا تھا. تو کسی بزرگ نے کہا کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن تمہارا جرم اس کے جرم سے بڑھ جائے. یعنی کوئی برا شخص ہے ظاہر ہے اگر آپ اس کی برائی ہاں برا ہے اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اس کی برائی ہو سکتا ہے اس سے کم ہو جائے جتنا کہ آپ نے اس برائی کو پھیلا کر اور غیبتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا. تو ایسا نہ ہو کہ بیان کرنے والے کا گناہ جو ہے وہ اس کے گناہ سے بڑھ جائے. تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم اپنے اوپر زیادتی کرنے والے کو معاف کریں گے تو امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا. اور امید یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے بنانا خاصہ کسی وقت میں اور ہمارے علم میں بھی ویسا اوقات نہیں ہوتا اللہ اس کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دے گا اور یہ خیال ڈال دے گا کہ وہ ہمیں معاف کرتے. تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. ان الذین یکفرون باللہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ سب پکے کافر ہیں. اولئک هم الکافرون حقا. یہاں یہ جو ہم کا لفظ آیا نا اور حقا کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ یہ دونوں الفاظ نہ بھی استعمال کرتے تو بھی مفہوم ادا ہو جانا تھا کہ وہ لوگ کافر ہیں. لیکن کہا نہیں وہی پکے کافر ہیں. کون سے؟ جو رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں جو کسی ایک رسول کو بھی نہیں مانیں گے تو وہ کیا ہے وہ پکے کافر ہیں. تو ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں ان کو ہم ضرور ان کے اجر ادا کریں گے اور اللہ بڑا اجر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. عمل کی بات تو بعد میں ہے نا سب سے پہلے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صحیح فرمان عطا کیا. اب وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ آسمان سے کوئی تحریر ہمارے اوپر اترے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست دعوت دی جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں انہیں مانو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تحریر اتری تھی تورات اتری تھی تو پھر تم نے کیوں انکار کیا تھا. اور اس سے بھی بڑا مطالبہ ابھی تو یہ تحریر کا مطالبہ کر رہے اس سے زیادہ بڑا مطالبہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے کہ جب تک ہم اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. نیت کا نا بہت فرق ہو جاتا ہے. ایک یہ کہہ رہے ہیں ہٹ درمی کی وجہ سے ضد کی وجہ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا ربی ارنی انظر الیک پروردگار مجھے دکھا دے اپنا دیدار. تو نیت میں بات بازو کا ایک ہی ہوتی ہے لیکن نیت سے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اللہ کی ذات نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟
اللہ کا دیدار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کر رکھا ہے، اب وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے. وہ کہیں گے وہ کیا ہے؟ یعنی ابھی بھی کوئی نعمت باقی ہے، اتنا تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. کیا اللہ نے ہماری نیکیوں کے وزن بھاری نہیں کر دیے، ہمارے چہرے سفید نہیں کر دیے، ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ یعنی اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے جو ملنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے تو لوگ اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ کی قسم اللہ نے کوئی نعمت عطا نہیں کی ہوگی جو اپنی زیارت سے زیادہ پیاری اور اس سے زیادہ آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی ہو. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لوگوں میں شامل کر دے جو جنت میں اللہ کا دیدار کر رہے ہوں. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ. ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد دیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اس پر ان سے پختہ عہد لیا. اب بنی اسرائیل نے جب یہ کہا کہ تورات کے احکامات بڑے سخت ہیں، ہم تو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ ان کے اوپر مسلط کر کے ان سے عہد لیا. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پہاڑ ایک اوپر چھا جائے، زمین سے اٹھ کر آپ کے سروں کے اوپر چھا جائے تو کس قدر یہ ایک ہیبت ناک اور دہشت ناک منظر ہے. یہ خوف کی کیفیت یقیناً ان پر تعبیر ہوئی ہوگی اور دلوں میں عاجزی اور نرمی پیدا ہوئی ہوگی، رب کی عظمت اور اس کی قدرت کا احساس ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کیفیت پیدا کر کے ان کے دلوں میں نرمی پیدا کی. تو آپ دیکھیے کہ انہیں تورات مشکل لگی، اللہ نے ان کے اوپر طور کو مسلط کر دیا. ہمیں اگر قرآن پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو کہیں یہ مصیبتیں، کہیں یہ پریشانیاں اسی وجہ سے تو نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نرمی لانا چاہتے ہیں اور قرآن کی طرف رجوع لانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی طرف پلٹنے والا بنا دے. لیکن ضد، ہٹ درمی اور سرکشی کے ساتھ بڑے سے بڑا معاوضہ بھی فائدہ نہیں دیتا. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ دیکھیے کہ کتنے معجزے عطا کیے لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کی وجہ سے معجزوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. یعنی ہم اپنے عقیدے پر بڑی مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، ہمیں اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس پہلے ہی بہت علم اور حکمت سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ آپ کا دل بند ہے اور آپ بہت مضبوط ہیں. یہ کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ جس کو بیان کیا جائے. اصل خوبی کیا ہے کہ دل ہمیشہ ہدایت کے لیے کھلا رکھیں، آپشن کھلی رکھیں، دل کے در کھلے رکھیں. ہو سکتا ہے ابھی بھی میں غلطی پر ہوں، ہو سکتا ہے ابھی بھی مجھے اصلاح کی ضرورت ہو، مجھے ابھی میرے علم میں وہ بات نہ آئی ہو جو مجھے جنتوں میں پہنچانے والی ہے اور جو مجھے برائی سے بچانے والی ہے. تو علم سیکھنے کا راستہ، ہدایت کے لیے اپنے دلوں کو کھلا رکھنا یہ ضروری ہے. ہمیشہ اس کی ضرورت محسوس کریں. در حقیقت ان کی باتیں پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا اور اسی وجہ سے بہت کم ایمان لاتے ہیں. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سب بہتان لگایا. سبحان اللہ، اس قدر پاکیزہ خاتون ہے کہ جو پیدائش سے پہلے سے وقف ہے، جس کو جو بھی دنیا میں بھی نہیں آئی تھی تب سے وہ وقف ہیں اللہ کے لیے. اور پھر اس کے بعد سے کس طرح سے ان کی زندگی جو ہے وہ عبادت میں گزرتی ہے. تو ایسی پاکیزہ عورت پر بھی لوگوں نے بہتان لگائے ہیں، تہمتیں لگائی ہیں. اور پاکیزہ عورت پر تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ میں سے بھی وہ گناہ ہے کہ جو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں. وہ جو 7 گناہوں کی فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ 7 مہلک گناہوں سے بچو، ان میں ایک گناہ یہ ہے کہ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا. اور خود کہاں ہم نے مسیح ابن مریم
رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے، انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا۔ کیوں قتل کرنے کی ٹھانی تھی؟ اس لیے کہ نصیحت اچھی نہیں لگ رہی، وہ روک رہے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں، تو نصیحت کی بات اچھی نہیں لگ رہی۔ معاشرے میں لوگ صالحین کو پسند کرتے ہیں، ایک شخص صالح ہے، نیک ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ خدمت کرتا ہے، وہ خیال رکھتا ہے، وہ اپنی تکلیف نہیں دیتا، تو ایسا شخص ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، لیکن مصلحین کو لوگ برداشت نہیں کیا کرتے۔ مصلح کون ہوتے ہیں؟ جو دوسروں کی اصلاح، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، انہیں اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں، تو مصلحین کو لوگ برداشت نہیں کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بھی انہیں اس وجہ سے انہیں برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنے تئیں انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک مصلح کا پایا جانا، یعنی ایک شخص جو اصلاح کا کام کر رہا ہے، ایک مصلح کا پایا جانا 1000 صالحین سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصلح امت کے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور صالح اپنا بچاؤ کر رہا ہوتا ہے، صالح اپنی فکر کر رہا ہے، لیکن مصلح جو ہے وہ دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی محنتیں کر رہا ہے۔ بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑی زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ تمام اصحاب تفسیر اور ائمہ احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بدن سمیت زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ہمارے اس عقیدے سے اگر کوئی بھی انکار کرتا ہے تو وہ دراصل قرآن کا انکار ہے، وہ حدیث کا انکار ہے، جو سراسر گمراہی اور کفر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اس سود لینے سے یہودیوں کو بھی منع کیا گیا تھا، یعنی یہودیوں کے پاس جو تورات ہے، جس دین اور جس شریعت کو وہ مانتے ہیں، اس میں بھی سود لینے کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ یعنی دنیا میں سب سے بڑے جو سود کے ٹھیکیدار ہیں، ان کی کتابوں میں بھی سود کی حرمت کا ذکر ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے باوجود سب سے بڑے سود خوار یہی ہیں، اور انہوں نے اس قانون کو کہ اس سود کو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو حرام قرار دیا، کس طرح سے اس کو ہیلا بنایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے سود لے لیں گے، یہودی سے سود کا معاملہ نہیں کرے گا، لیکن یہودی غیر یہودیوں کے ساتھ سود کا معاملہ کر سکتا ہے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا اور اپنے لیے سود کی راہ کھولی۔ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں جو پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، اور وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، اس طرح کے ایمان لانے والے، نماز اور زکات کی پابندی کرنے والے، اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والوں کو ہم ضرور اجر عظیم ادا کریں گے۔ اس میں کون سے لوگ ہیں جن کو اجر ملنے والا ہے بہت بڑا؟ جو علم میں پختہ ہیں، یعنی علم میں پختہ سے مراد یہ ہے کہ وہ حق کے متلاشی رہتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے اپنے دلوں کو ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں، وہ متعصب نہیں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی علماء میں سے تھے، اور ان کے والدین بھی، ان کے والد بھی بہت بڑے یہودی عالم تھے، لیکن متعصب نہیں تھے نا، جب حق سامنے آیا، حق کو پہچان بھی لیا تو فوراً ایمان بھی لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ اور یہاں آخر میں لکھا ہے نا سنؤتیہم ان قریب، سا کہتے ہیں ان قریب کے لیے، اور اس میں ان قریب بھی
اور ضرور کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے، یعنی ان قریب بہت جلد ضرور ہم انہیں اجر عظیم ادا کریں گے، یعنی مرتے ہی اجر ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ دیکھیں کتنی تسلیاں دے رہے ہیں کہ تمہیں فکر نہ کرو، بہت جلد اجر سے نوازے جاؤ گے، بہت بڑے اجر سے نوازے جاؤ گے۔ یہ رب کی تسلیاں کس لیے ہیں؟ تاکہ میں اور آپ نیکیوں پر جمے رہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ آپ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ بہت سارے انبیاء کا نام ہم نے اس آیت کے اندر پڑھا، اور یہ آیت میں ایک اور نبی کا نام ہے۔ تو یہ گویا انبیاء کا گلدستہ ہے، جسے وہ پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے نا، تو یہ انبیاء کا گلدستہ ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی چیز نہیں لائے، یعنی یہ جو بتا رہے ہیں کہ اس پر وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء پر وحی نازل ہوتی رہی، اور وحی انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور وحی کو کہہ لیجئے کہ روشنی ہے نا، ایک جو راستہ دکھاتی ہے، اور اگر انسان کے پاس آنکھیں ہوں اور روشنی نہ ہو تو دکھائی دے گا؟ آنکھیں رکھنے کے باوجود روشنی کے بغیر نظر نہیں آتا۔ اسی طرح آپ بہت سیانے ہیں، بہت عقل مند ہیں، لیکن وحی کے بغیر عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بندوبست کیا ہماری ہدایت کا، کب سے یعنی اللہ کو فکر ہے کہ یہ انسان ہدایت پا جائے۔ ایک سلسلہ ہے انبیاء کا جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مبعوث کیا، ان پر وحی کو اتارا، اتنا ہدایت کا بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے۔ اور اب اگر کوئی ٹھوکر کھاتا ہے تو وہ یوں سمجھ لیجیے کہ پوری دونوں آنکھیں رکھتے ہوئے ان کی روشنی پہ ٹھوکر کھا رہا ہے، یعنی جان بوجھ کر ٹھوکر کھا رہا ہے، ورنہ اللہ نے تو سارا بندوبست کیا ہے کہ میں اور آپ ٹھوکروں سے بچ جائے۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ حجت پوری کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اس لیے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ تک تو اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ تو ہمارے لیے بھی حجت تو تمام کر دی نا اللہ نے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، اور کتاب بھی بھیجی، اور کتاب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت تمام کر دی جس کی موت کو مؤخر کیا، یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ یعنی حجت تمام ہو گئی، اتنی عمر پا لی کہ ہدایت جو ہدایت پانے کے لیے کافی تھی۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے اعتراض کرنے کی کہ ہمیں اللہ تیرا پیغام نہیں پہنچا۔ ہم اتنی الحمدللہ اللہ نے دی مہلت، موقع دیا سنبھلنے کا اور سمجھنے کا، تو جس کو 60 سال کی عمر عطا ہو گئی گویا اس پر حجت تمام ہو گئی۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہے، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ یا ایھا الناس، لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں، ایمان لے آؤ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں،
اور حق کی اگر ڈیفینیشن کیا ہے، حق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ حق ہے۔ قرآن بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا، اور حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو قرآن بھی حق ہے اور حدیث بھی حق ہے، لیکن سادہ سی تعریف کہ جو کچھ رسول اللہ ہے وہ حق ہے۔ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوخ نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم علیہ السلام کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ والا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کے ملک ہیں، اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ تو یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کو اس کی حد سے بڑھا دینا، جس کا جو مرتبہ جو مقام دین میں ہے، اللہ نے اس کو جو مرتبہ مقام دیا ہے اس کو اس کی حد سے بڑھا دینا غلو کہلاتا ہے۔ اور ہر چیز کا حسن اس کو اس کے اپنے مقام پر رکھنے میں ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہلاک کیا۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، ورنہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کر لے گا۔ تو بندہ ہونا، عبد ہونا، یہ آر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ شرف کی بات ہے۔ جتنا انسان بندہ بنتا جاتا ہے اللہ کے ہاں عزت پاتا جاتا ہے، اللہ کے ہاں مرتبہ اور مقام پاتا جاتا ہے۔ ہم بڑے بڑے فرشتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہیں، حکم کے منتظر ہیں۔ تو جب فرشتے رب کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں، جب پیغمبر اپنے آپ کو رب کا بندہ ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ کے بندے بننے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شرف کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدائی میں انہوں نے شریک کیا، تو اس بنا پر کہ ان کے والد نہیں ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر فرشتوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ فرشتے کس کی اولاد ہیں؟ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے بھی کوئی ماں باپ نہیں ہیں۔ تو اگر بن باپ کے ہونا یہ کوئی خدائی کی دلیل ہوتی تو حضرت آدم اس کے زیادہ حقدار تھے۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کوڑی کو اچھا کر دیتے ہیں، اگر اللہ کے حکم سے کسی مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، کسی اندھے کو بینا کر دیتے ہیں مسح کر کے، تو یہ سارے کام تو فرشتے بھی اللہ کے حکم سے کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو صحت دے رہے ہیں، کسی کو کوئی بیمار ہو رہا ہے، کسی کو زندگی عطا ہو رہی ہے، کہیں موت کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو فرشتے بھی یہ سارے کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو کیا فرشتے نامعاذ اللہ خدا ہو گئے؟ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے یہ سارے کام کرنے کی، آپ کہہ لیجیے ایک طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ معجزات عطا ہوئے، اور فرشتے بھی ان کاموں کو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک دل سے عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آڑ سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پھر بندگی کو آڑ سمجھنا اور تکبر کرنا، تکبر کی بیماری ہوتی ہے، اور ہر بیماری کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی بیماری ہے جس کی کچھ علامتیں ہوں گی۔ تکبر کی علامتیں کیا ہیں؟ مجھے پروٹوکول ملے، لوگ مجھے جھک کر سلام کریں، میری خدمت کریں، ہے نا، میری بات مانی جائے، میری سنی جائے۔ تو بھئی میں کیا چیز ہوں؟ میں کوئی چیز نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تکبر کی بیماری سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر علم کے باوجود گناہوں پر اڑے رہنا،
حق کی بات کو نہ ماننا، نصیحت پر کان نہ دھرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی علامتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور تواضع کرنے والا اگر جو اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تندخو اکڑ کر چلنے والا اور متکبر۔ تو جتنے بھی متکبر ہیں، جن کو بھی تکبر ہے، خواہ وہ علم کا تکبر ہے، خواہ وہ نیکی کا تکبر ہے، خواہ وہ کسی اسٹیٹس کا تکبر ہے، تکبر کرنے والے دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اللہ لا تجعلنا منہم۔ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیلیں روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ تو اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے تو یہ روشنی چاہیے مجھے اور آپ کو؟ ہمیں بھی یہ روشنی چاہیے، ہمیں قرآن کی روشنی چاہیے، ہمیں اندھیروں میں نہیں بھٹکنا۔ آپ دیکھیے کہ آپ اپنے کمرے کے اندر، آپ کا بیڈ روم ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کی سیٹنگ کر رکھی ہے نا، یہاں بیڈ ہوگا، یہاں ڈریسنگ ہوگا، یہاں میری چیئر ہوگی، جو بھی چیزیں ہیں آپ کے کمرے کے اندر آپ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے اور آپ اپنے کمرے میں جا رہے ہوتے ہیں اندھیرے میں، تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ لائٹ جلاتے ہیں۔ کیوں جلاتے ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہے، پتہ ہے راستہ کدھر ہے، باتھ روم کا دروازہ کدھر ہے، بیڈ کدھر ہے، کرسی کدھر ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو رکھا ہوا ہے، کتنے سالوں سے رکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیٹنگ ایسی ہو کہ آپ نے کہا کہ یہ پرفیکٹ سیٹنگ ہے، اب اس کو چینج نہیں کرنا، تو مدتوں سے وہ سیٹنگ چل رہی ہے، لیکن آپ پھر بھی لائٹ جلاتے ہیں۔ کیوں؟ ڈرتے ہیں نا کہ ٹھوکر نہ کھا جائے، چوٹ نہ لگ جائے۔ تو بالکل اسی طرح بے شک کہ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، غیبت بری بات ہے، شرک نہیں کرنا چاہیے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے۔ اس کے باوجود، یعنی ہمیں باتیں معلوم ہونے کے باوجود ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ آپ کو اپنے کمرے میں ساری سیٹنگ پتہ ہے لیکن آپ پھر بھی لائٹ جلاتے ہیں کہ کہیں ٹھوکر نہ کھا جائے، تو بالکل اسی طرح کہ کہیں میں اپنی زندگی کی راہوں میں ٹھوکر نہ کھا جاؤں، میں کہیں غلطی نہ کر رہی ہوں، میں کہیں رب کو ناراض نہ کر رہی ہوں، تو مجھے یہ روشنی چاہیے۔ تو یہ روشنی اللہ کی طرف سے آ گئی ہے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو اور ہمارے گھروں کو اس روشنی سے منور کر دیں۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ اب کلالہ کون ہے؟ کلالہ وہ ہے جس کے نہ والدین ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا گہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کو واضح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، یعنی مدینہ کے بالکل آخر دور کی صورتوں میں سے ہے، لہٰذا اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو، یعنی پھر اس کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں ہے یا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو منسوخ ہوا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے مجھے اور آپ کو پکارا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عمل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ آگے احکامات آ رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ تو دعا تھی نا، اور سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا موضوع کا ذکر، جو یہودی ہیں ان کا تذکرہ پڑھا۔ سورہ آل عمران میں ہم نے ضالین کا، عیسائیوں کا تذکرہ پڑھا۔ سورہ نساء شروع ہوئی تو کہا یا ایھا الناس، تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا،
تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرنے کے بعد گویا اب خاص جو لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ جنہوں نے رب کو مان لیا ہے، اب انہیں خطاب کر کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ اور بندشوں کی پابندی کرو، یعنی مومن آزاد نہیں ہوتا، مومن شریعت کی پابندیوں کے اندر اپنے آپ کو رکھتا ہے، وہ شریعت کا پابند رہتا ہے، اور جو کسی کا غلام ہو بھلا آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ اور دنیا جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کا مفہوم ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی مومن جو ہے وہ اپنی زندگی میں بندشوں کی پابندی کرتا ہے۔ اوفو بالعقود، یعنی عقد کی پابندی کرو، جو تم نے عہد باندھے ہیں ان کی پابندی کرو۔ تو دنیا کا دیکھیں پورا نظام عہد پر چلتا ہے، ہم ہر طرف سے عہد سے بندھے ہوئے ہیں۔ ایک عہد ہے جو ہم نے اپنے رب سے کیا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر وہ جو سید الاستغفار میں ہم الفاظ کہتے ہیں کہ انا علی عہدک و وعدک ما استطعت، پروردگار میں اپنے اس عہد پر اپنی استطاعت کے مطابق میں جمع رہوں۔ اور رضیت باللہ ربا، یہ بھی عہد ہے نا، پروردگار میں راضی ہوں، پروردگار ہم تیری دی ہوئی پابندیوں پر خوش ہیں، راضی ہیں۔ تو ایک طرف رب کے ساتھ عہد ہے، دوسری طرف انسانوں کے ساتھ بہت سارے معاہدے، بہت سارے عہد ہیں۔ نکاح بھی عہد ہے، آپ کہیں جاب کرتے ہیں وہ بھی ایک عہد ہے، اور تجارت کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں۔ ہم جو ادھر یہاں آ کر بیٹھے ہیں، بعض عہد تو ریٹن ہوتے ہیں نا، اور بعض ایسے عہد ہوتے ہیں کہ جنہیں لکھا نہیں جاتا، لیکن وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک عہد چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھاؤں گی، اور آپ نے یہ طے کیا ہے کہ آپ پڑھیں گے، تو یہ ایک عہد ہے کہ جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا، ہم نے جو اللہ کے ساتھ کیا۔ تو بہت سارے عہد ہم کرتے ہیں اپنے، ان سارے عہدوں کے ساتھ ہی ہم بدلے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک عہد ہوتا ہے جو آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں، یہ ایک عہد ہے ہم نے جو اللہ سے کیا، ایک عہد ہے جو ہم نے انسانوں کے ساتھ کیا، اور ایک عہد ہے جو ہم اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ نے سوچ لیا کچھ اور آپ نے وہ طے کر لیا، قسم کھا لی، ارادہ کر لیا، نظر مان لی، کوئی بھی آپ نے پلان کر لیا کہ میں یہ کروں گی، آپ نے اپنی ترجیحات سیٹ کر لی، اپنا گول سیٹ کر لیا، یہ سارے گویا ایک عہد ہیں جو آپ نے اپنے ساتھ کیے ہیں۔ اوفو بالعقود، عہد کی پاسداری کرو۔ کہ یہاں پر حالت احرام میں شکار کو کہا منع ہے تم پر، اور حالت احرام میں شکار پر بھی پابندی ہے، خوشبو پر، ازدواجی تعلقات پر، کٹنگ وغیرہ پر، ٹھیک ہے۔ تو احرام پر جو خاص طور پر احرام میں خاص طور پر جو شکار پر پابندی ہے نا، تو شکار آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے تو ہم تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو مشکل بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو کرتے ہی ہیں شکار، لیکن عرب شکار کے رسیہ تھے، تو ایسے ایڈکٹ تھے جیسے آج کوئی بچہ موبائل پہ گیمز کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے نا، بڑے بھی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ایڈکٹ تھے، شکار ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، شوق بھی تھا اور ضرورت بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حالت احرام میں آؤ، یعنی اپنے آپ کو تم نے فوکس کر لیا ہے، تو ان ساری چیزوں سے اپنی توجہ کو ہٹا لو، اور جب واقعی جب آپ آپ کو فوکس کر لیتے ہیں، منتشر ہونے سے بچا لیتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں سے پڑھنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، تو آپ اس عبادت سے، اس کام سے کچھ فائدہ حاصل کر پاتے ہیں۔ عبادت میں یکسوئی سکھائی جا رہی ہے، جذبات پر کنٹرول کرنا سکھایا جا رہا ہے، مقصد پر توجہ دینا سکھایا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ کیا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو، اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا دروازہ بند کر دیا تو اس پر
تمہارا غصہ تم اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. اچھا، یہاں سب سے پہلی چیز جو ڈسکس ہوئی وہ تھی خدا پرستی کی نشانیاں، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں. یعنی ہر وہ چیز جو کسی بھی ملک، کسی بھی قوم یا کسی بھی مذہب کے لیے اس کی حکومت، اس کی عزت، اس کے افتخار کی علامت ہوا کرتی ہے، اس کو شعیرہ کہتے ہیں. مثلاً جھنڈا، مثلاً آپ کہہ لیجیے کوئی یونیفارم ہے، یا مذہب میں آپ دیکھیے مساجد ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، خدا پرستی کی نشانیاں ہیں. داڑھی ہے کسی کی یا کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ جو کہ پتہ چلتی ہے کہ یہ دین کا، شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. باقی مذاہب میں بھی جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے گرجے ہیں، گرودوارے ہیں، صلیب ہے، یہ ان کی خدا پرستی کی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. اور یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ لوگ کہ جو تم پر ظلم ڈھاتے رہے، ٹھیک ہے انہوں نے تمہارا مذاق اڑایا، خون بہایا، تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تو دیکھو اب کہیں تم مشتعل ہو کر ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر بیٹھنا. ایسا نہ ہو کہ ان پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل کر دے کہ تم بھی ناروا زیادتیاں کرنے لگو. تو یہ آگے بھی یہ مضمون آئے گا. تو یہ چیز ہم اب اس سے اپنے لیے عمل کا اصول لے لیں. ہم اپنے معاشرتی معاملات میں دیکھتے ہیں کہ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ساس بہت ظالم ہے اور ظلم کرتی رہی، تو جوان جب تک تھی تو وہ تو ستاتی رہی بہت، اب بیچاری لاچار ہو گئی ہے. اب کیا ہے؟ اب میں سے خوب بدلہ لوں. نہیں، شوہر اگر جب تک تنتناتے تھے تو بڑا روک تھا اور بہت روک ٹوک تھی اور ڈانٹ ڈپٹ تھی. اب بیچارے بیمار ہو گئے، اب لاچار ہیں، تو میں بھی ذرا اپنا آپ دکھاؤں. نہیں، یہ نہیں سکھایا جا رہا. یا پھر یہ کہ آپ سوچتے ہیں کہ پہلے ہم بہت تنگ تھے، ہمارے مالی حالات بہت خراب تھے، کسی نے ہمیں پوچھا کرنا. اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت فراوانی ہو گئی ہے، اب ہم بھی ان کو نہیں پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ ان پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان پر زیادتیاں کرنے لگو. اگر انہوں نے زیادتی کی ہے اور اگر وہ لاچار ہے تو اب تم ان پر زیادتی نہ کرو. اور پھر تعاون کی بات آ گئی. تعاون کے بغیر نہ بادشاہ کی زندگی گزرتی ہے اور نہ کسی عام آدمی کی زندگی گزرتی ہے. ہم میں سے ہر انسان محتاج ہے بہت سارے لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو چلا رہے ہوتے ہیں. اور زندگی میں بھی بلکہ موت کے بعد بھی ہمیں تعاون چاہیے. ہم جب فوت ہو جائیں گے ہمیں مدد چاہیے نا، کہ کوئی ہمیں نہلائے دھلائے، ہمیں کفن پہنائے، ہمارا جنازہ اور قبر تک ہمیں پہنچائے. تو ہمیں مدد کی ضرورت ہے. زندگی میں بھی ہم محتاج ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی لوگوں کے محتاج ہیں. تو تعاون کے اوپر پورا معاشرہ چلتا ہے. لیکن تعاون کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے ہاتھ کھینچ لیں، ایک دوسرے سے روک لیں، اپنے آپ کو روک لیں. ان کو بھی منع کرنے والے ہوں، خود بھی رکنے والے ہوں. تو جتنا زیادہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوگا، نیکی پھیلے گی، خیر پھیلے گا. اور جتنا برائی اور شر کے لیے ہم روک اور رکاوٹ کا باعث بنیں گے، اتنا شر رکے گا، وہ محدود سے محدود ہوتا چلا جائے گا. تو ہر مومن خیر کا داعی ہے اور شر کا سپاہی ہے. اور آج بھی اگر ہم یہاں ایک نیکی کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو یقیناً یہ آپ سب کے تعاون کے ساتھ ہے نا، بہت سارے ٹیم ورک کے ساتھ ہے، بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنی محنتیں ڈالی ہیں، تعاون کیا ہے، تو ہم یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں. تو نیکیاں کرنا بھی ممکن نہیں ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنے لگ جائیں. تو یہ کام اپنے لیے اصول بنا لیجئے کہ ہر خیر، کہیں بھی خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس میں اپنا تعاون
اور اپنی سپورٹ اور اپنی حوصلہ افزائی کے ساتھ ہم اس سلسلے کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار خون سور کا گوشت، سور جس کی کہ ہر ہی چیز حرام ہے، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے کہ جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یہ تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہے۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، لہٰذا حلال اور حرام کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اس آیت کے اندر یہ جو ہم نے حصہ پڑھا تھا، یوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، جو ساری پورے سال کے تمام دنوں میں افضل ترین دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں بھی جو خاص عرفے کا دن ہے جو بڑی عظمت کا حامل ہے، اس عرفے کے دن، اور وہ عرفہ کا دن اس دن جمعے کے روز آیا تھا، اور جمعے کے روز عرفے کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر عصر کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا کہ میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی دین مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بات رہ نہیں گئی جو کہ ضروری تھی میرے اور آپ کے لیے، دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ اچھا، دین پچھلے انبیاء کے ادوار میں بھی مکمل تھا، اور اس وقت تک کے لیے مکمل، یعنی ان کے اپنے دور اور اپنے حالات کے اعتبار سے دین کی جتنی ضرورت تھی اور جس چیز کی ضرورت تھی ان کے اعتبار سے اور ان کے لحاظ سے وہ دین اس وقت بھی مکمل تھا، لیکن وہ ان کے دور کے لیے تھا۔ آج اگر اس دین کو اپلائی کریں گے تو وہ نامکمل رہے گا، لیکن دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری، قرآن اترا، وہ قیامت تک کے لیے پرفیکٹ اور مکمل دین ہے، تمام ادوار کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، جب تک کہ زمین و آسمان کا نظام قائم ہے یہ دین پرفیکٹ دین ہے۔ تو دین پرفیکٹ ہے تو میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں میں پرفیکشن چاہتے ہیں نا، ہم اپنی اولادوں کی زندگیوں میں بھی پرفیکشن چاہتے ہیں، تو دین لے آئیے اپنی زندگیوں میں، انشاءاللہ میری اور آپ کی ذات بھی پرفیکشن جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر کام میرا اچھا ہو، ہر کام میرا بہترین ہو، تو وہ کب ہوگا؟ جب دین ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، اور تمہاری ساری بات چیزیں حلال کر دی گئی، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے ستایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یعنی چند ایک چیزیں تھیں جو پیچھے ذکر کر دیا کہ یہ حرام ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں، پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔ اور یہاں جو ایک خاص ایک بات مزے کی ہے کہ وہ جانور جس کو تم نے سدھایا ہے، جس کو تم نے ٹریننگ دی ہے، علم دیا ہے، وہ اگر تمہارے لیے کسی جانور کو پکڑ رکھے تو تم اس کا کھا سکتے ہو۔ کسی اور جانور نے، کسی اور کتے نے، کسی اور نے کوئی پکڑ کے رکھا ہے شکار، آپ کو نظر آیا تو آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس جانور کو چھوڑتے ہوئے آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس کو آپ نے ٹرین نہیں کیا تھا۔ تو تمام جانوروں میں وہ جانور افضل ہو گیا جس کو آپ نے ٹریننگ دی تھی کہ اس کا پکڑا ہوا آپ کھا سکتے ہیں، کسی دوسرے کا نہیں۔ تو علم سیکھنے سے جانور میں بھی دوسرے جانوروں پر برتری آ گئی، فضیلت آ گئی، تو جانور جو علم سیکھ گیا وہ دوسرے جانوروں سے افضل ہو گیا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ جو جانور اگر سیکھ سکتا ہے تو میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو انسان ہیں، علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ حاضر رکھیں۔
پیش کرتے رہیں اپنے آپ کو. کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میرا علم جو ہے وہ پرفیکٹ ہو گیا اور مجھے ضرورت نہیں ہے. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہے. کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, تمہارا کھانا ان کے لیے, اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں, خواہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو, نہ یہ کہ آزاد چلو رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا اس کا سارے کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. اس کے اندر ایک اجازت ہے, یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ اہل کتاب کی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے, یعنی شادی کی رخصت ہے, مگر یہ حکم نہیں ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے, بلکہ جمہور صحابہ اور تابعین اس عمل کو مکروہ خیال کیا کرتے تھے. اور نکاح تو مسلمانوں میں بھی جب آپ کریں گے تو اس میں بھی ترجیح کیا سکھائی گئی کہ دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں یا دیندار رشتہ جو ہے اس کو ترجیح دو. تو مسلمانوں میں اگر دیندار ہے تو پھر اہل کتاب یعنی تو دوسرا کیٹیگری آ جاتی ہے نا, تو اس میں بھی اگر کرنا پڑے نکاح تو بنیاد کیا ہے کہ وہ شرک نہ کرتی ہوں اور وہ حیادار ہوں, وہ خاندانی عورتیں ہوں, ٹھیک ہے. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جب مدائن فتح ہوا تو ضرورتاً وہاں ایک کتابیہ عورت سے شادی کر لی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو خط لکھا کہ اسے طلاق دے دو, تم نے اچھا نہیں کیا. تو حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے؟ تو حضرت عمر نے دوبارہ لکھا کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرا خط ہاتھ سے رکھنے سے پہلے سے طلاق دے دو. اور وجہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ ان کے اندر پاک دامنی نہیں ہے, ان کے اندر حیا نہیں ہے, اور ایسی عورتیں جب مسلمان گھرانوں کے اندر آئیں گی تو بے حیائی یہاں پر بھی پھیلنے لگے گی اور نسلوں میں بھی بے حیائی آئے گی. اور انہوں نے یہی لکھا کہ ہمارے گھروں میں جب یہ آئیں گی تو عفت و حرمت گھروں سے رخصت ہو جائے گی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو, سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام دو, بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے, شاید کہ تم شکر گزار بنو. تو نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ طہارت شرط ہے, طہارت شرط ہے. اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کریں گے, اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کریں گے. اور وضو میں عام طور پر الحمدللہ ہم سارا جانتے ہیں, لیکن ایک چیز جو کبھی رہ جاتی ہے اکثر یا واقف نہیں ہوتے لوگ, تو وضو سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھی جائے. پوری بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں, اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں. تو بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کیجیے. اور وضو مسنون طریقہ تو 3 دفعہ اعضاء کا دھونا ہے, لیکن 2 دفعہ بھی مسنون ہے, 1 دفعہ بھی مسنون ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 1 دفعہ بھی ایک بار بھی اعضاء کا دھویا ہے, 2 بار بھی. کبھی وقت کی کمی ہوتی ہے, کبھی پانی کی کمی ہوتی ہے, یا کبھی پانی سے آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو ان حالات میں ایک دفعہ آزاد ہونے سے بھی وضو ہو جائے گا, 2 دفعہ کرنے سے بھی ہو جائے گا. ہاں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا, جو زیادہ فضیلت والی بات ہے کہ 3 دفعہ اعضاء کو دھویا جائے. اور وضو کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی اکثر کمی رہ جاتی ہے, اس لیے اس کا ذکر کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے, یعنی خوب اچھی طرح وضو کرے, پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں, تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس سے چاہے داخل ہو جائے. تو یہ آپ کہہ
آپ یہ کلمہ شہادت ادا کرتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھل گئے ہیں. اب ظاہر ہے موت جب بھی آئے گی وہ کوئی 2 نمازوں کے درمیان کا ٹائم ہوگا نا. تو اگر ہم نے اس وضو کے بعد یہ کلمات پڑھے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں تو بس اب موت ہی مانے ہیں نا. موت آئی تو اب جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں. تو اس کی عادت بنا لیجئے اور اس کو لکھ کے لگا لیجئے اس جگہ پر جہاں آپ وضو کر کے نکلتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلے نظر پڑتی ہے تاکہ آپ اس سے یہ بھولے نہ آپ کو. اور اگر پانی نہ ہو تو کیا کریں؟ تیمم کر لیں. تیمم کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ویسے تو آتا ہی ہوگا ماشاءاللہ سے آپ کو, لیکن تھوڑا سا اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے مٹی پر ہاتھ مارا, ٹھیک ہے, ایک بار, اس کے بعد پھونکا اس کو, ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو اور پھر آپ نے پورے چہرے پر اپنا یوں ہاتھ پھیر لیا. بس یہ آپ کا تیمم ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پاکی کا ایک طریقہ سکھایا ہے. اگر پانی نہ ملے یا پانی سے آپ کو کوئی بیماری میں اضافے کا خدشہ ہو تو اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو وضو کا تیمم ہو گیا. تو غسل کا تیمم کیا ہے؟ اگر غسل کی حاجت ہے تو وہ بھی یہی ہے. غسل کی اگر حاجت ہے تو بھی پانی نہیں ہے, اور اچھا اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی ایسی نجاست لگی رہ گئی ہے جو پانی ہو آپ اس کو دھوئیں. تو اگر آپ کو پانی نہیں ہے میسر اور وہ آپ نہیں دھو پا رہے ہیں تو بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے. بس یہ تیمم کیجئے اور نماز ادا کر لیجئے. جب آپ کو پانی میسر آئے تو اپنے آپ کو دھو لیجئے. یعنی اس میں نمازیں قضا کرتے چلے جانا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اس دین مکمل ہے نا, کسی بھی سچویشن میں کسی طرح کے بھی حالات میں اب ہم دین پر کیسے چلیں گے؟ وہ دین کوئی ناقص ہی ہوتا جو ہمیں رہنمائی نہ دیتا. تو یہ دین تو مکمل ہے, اس نے اس بارے میں بھی میری اور آپ کی رہنمائی کر دی. اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو, اس پر پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے. یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اللہ سے ڈرو, اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو, یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا, انہیں بڑا اجر ملے گا. یہ وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا, جبکہ ایک گروہ نے تم پر دسترازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر مدعو کیا اور آپ صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اس میں کوئی قتل کی سازش جو ہے وہ کر رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بچا لیا. تو واقعی اللہ تعالیٰ بچا لیا کرتے ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں کون سی سازشیں یا کون سے کسی کوئی دھوکہ دینے کا پلان ہوتا ہے, کسی کا تکلیف پہنچانے کا پلان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح سے مجھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان اور شکر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان میں 12 نفری مقرر کیا. ان سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے. لیکن زکوٰۃ کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ کہا کہ اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. یعنی صرف زکوٰۃ کو فرض سمجھ کے اور اس کو ادا کر کے بس اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھو, بلکہ اس کے بعد بھی اللہ کے راستے میں دیتے رہو. یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا. گویا یہ سارے کام گنوائے گئے ہیں. نماز پڑھنا گناہوں کو ضائع کرتا ہے, مطلب گناہوں کو مٹاتا ہے. زکوٰۃ سے آپ کا مال پاک ہو جائے گا. پھر رسولوں کو ماننا اور ان کی مدد کرنا. رسولوں کی مدد کیا ہوگی؟ اب تو رسول موجود نہیں ہے,
ان کی مدد کیا ہوگی؟ جو مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ تو اس مشن میں ساتھ دینا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اس دین کو مضبوط کرنا یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنا ہے، اس دین کو پھیلانا یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کرنا اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے برابر ہے۔ اچھا، آپ کوئی ادارہ ہوتا ہے نا، یا آپ کو اگر اپنے بچوں کے لیے کہیں یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے ان کو، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا کون سی یونیورسٹی اچھی ہے، یہ بہت ساری یونیورسٹیاں آپ کے اس میں ہدف میں ہوتی ہیں یا آپ کے سامنے ہوتی ہیں، تو کون سی یونیورسٹی کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی ہے؟ اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہوگا؟ کیا یہ کرائٹیریا ہے کہ اس کی بلڈنگ بہت اچھی ہے؟ کیا یہ کرائٹیریا ہے کہ وہاں سہولتیں بہت زیادہ ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، سیٹیں بڑی کمفرٹیبل ہیں؟ یقیناً یہ والی چیزیں بھی آپ دیکھتے ہی ہوں گے، اس کے بھی کچھ نمبر تو ہوتے ہی ہوں گے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی لمس کے جو پڑے ہوئے بچے ہیں نا، وہ آج جیسے ہی وہ لمس سے نکلتے ہیں، جیسے ہی وہ فارغ ہوتے ہیں، انہیں فوراً جاب مل جاتی ہے، اور وہ کوئی وہاں کام کر رہا ہے، کوئی اس عہدے پر کر رہا ہے، کوئی اس عہدے پر کام کر رہا ہے۔ گویا کسی بھی ادارے کے اچھا ہونے کی نشانی کیا ہے کہ وہاں کا فارغ التحصیل جو ہے وہ فارغ نہیں بیٹھتا، وہاں کا فارغ التحصیل جو ہے وہ کسی منصب پر ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اور یہ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارا دورہ قرآن ایک اچھی جگہ پر ہو رہا ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، بڑی اچھی سیٹنگ ہے، بہت سارا کچھ الحمدللہ اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سہولت سے نوازا اپنے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے راہ کھولی ہے، اللہ کا احسان ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یہ اس بات کی علامت نہیں ہے۔ اچھے ادارے سے اگر آپ فارغ التحصیل ہیں تو نشانی کیا ہوگی کہ آپ پھر فارغ نہیں بیٹھیں گے، نشانی کیا ہوگی؟ پھر آپ کہیں ڈیوٹی میں لگ جائیں گے، پھر آپ کہیں کام میں لگ جائیں گے، پھر آپ دین کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیں گے، اور جتنے زیادہ لوگ اس کام کو اپنا کام سمجھ لیں گے اور اس کام پر اپنے آپ کو فوکس کر لیں گے، انشاءاللہ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس ادارے سے پڑے ہوئے لوگ بڑے قابل ہیں، یہ ادارہ بہت اچھا ہے، یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کام کا بنا دے، دین کی خدمت کے لیے چن لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے والا بنا دے۔ اور پھر وہی صدقے کی بات تھی یہاں پر، تو صدقہ تو گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، اور اس امت کی آزمائش بھی مال سے ہے، فتنہ جو ہے مال ہے جس کی وجہ سے ہم نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس کی محبت پروردگار ہمارے دلوں سے نکال دے، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ پھر ان کا یہ عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں جو تعلیم انہیں دی گئی، جس کا بڑا حصہ فراموش کر چکے، اور آئے دن تو ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، اور جب یہ سال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں ان سے عین متوقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ کیوں دشمنی پڑ گئی؟ کہ کتاب کو بھول گئے، جو تعلیمات تھی ان کو فراموش کر دی، تو پچھلی آیت میں تھا نا دل سخت کر دیے، یعنی کتاب کی دوری کی وجہ سے دل بھی سخت ہو گئے، کتاب سے دوری کی وجہ سے آپس میں پھوٹ بھی پڑ گئی، نفرتیں اور دشمنیاں آ گئیں۔ گویا اللہ کی کتاب، اللہ کا دین وہ گلو ہے جو انسانوں کو جوڑ دیتا ہے، جو محبتیں پیدا کرتا ہے، جو نفرتوں کو مٹاتا ہے۔ اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیے، جہاں جہاں خاندانوں میں جھگڑے اور پریشانیاں ہیں نا، وہ یقیناً کتاب سے دوری کا نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ دین سے جب آپ قریب ہوتے ہیں نا
بات بری بھی لگے تو آپ اگنور بھی کرتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے، اس کو اپنے اوپر حاوی بھی نہیں کرتے، اور ایک اچھا سا تعلق آپ کا برقرار رہتا ہے، زیادتی بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟